اس گفتگو کو بہت دماغ کے ساتھ میں اور بہت لگن کے ساتھ میں سماعت کرنا ہے۔ اس میں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے پیر یہ ہم سے گناہ کرواتے ہیں یا خود ہم گناہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات میں ہم کو سرکار کا امتی بنایا۔ ہم کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار اگر کرنا چاہے تو وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر میں ہر انسان پر اللہ کی نعمتوں کی بے شمار بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ ہمیں کھانے کے لیے مل رہا ہے، وہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھ سے کچھ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہم اپنے پیروں سے کہیں جا رہے ہیں، وہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ ان ہاتھوں کا، ان پیروں کا، اس زبان کا، ان آنکھوں کا، ان کانوں کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہم اس کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا اپنی 1000 سال کی زندگی میں بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے ہم کو ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے ہم کو زبان دی ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے 2 پیر دیے ہیں۔ یہ ہم اس کی قیمت سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کی قیمت تو کوئی اس انسان سے پوچھے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے، اس انسان سے معلوم کرو کہ بھائی تیرے ہاتھ نہیں ہیں تو تو کیسا محسوس کرتا ہے۔ وہ زندگی بھر روتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے۔ ہاتھوں کی قیمت جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ جانتا ہے۔ کوئی آنکھوں سے اندھا ہے، اگر کسی اندھے سے پوچھو اے بھائی ذرا تو یہ تو بتا تیری 2 آنکھیں نہیں ہیں، تو کیسا محسوس کرتا ہے؟ کیا تو اس نعمت سے محروم رہا؟ تو اس نعمت سے محروم رہا، تو اپنے آپ میں کیسا محسوس کرتا ہے؟ تو وہ روتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے، اپنے حالات کو اس انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں یہ دیکھتا، اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں یہ بھی کرتا، اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں ایسا کرتا، ایسا کرتا، ایسا کرتا۔ وہ 10 کام گنا دیتا ہے، لیکن آنکھ والے سے پوچھو کہ اللہ نے تجھے آنکھ دی ہے، بتا تو اس آنکھ سے کیا دیکھتا ہے؟ آنکھیں کیوں دی ہیں تجھے اللہ نے؟ تو وہ کہتا ہے، وہ انسان آج کا یہی سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے مجھے آنکھیں دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر! آج کا انسان اپنی آنکھوں سے ظلم و زیادتی دیکھتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے، اس پر خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہم کو آنکھیں اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم ظلم و زیادتی کو دیکھتے رہے اور اس کو برداشت کرتے رہے، اور کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس تماشے کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے رہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو ہم کو اس وجہ سے نہیں دیے ہیں کہ ہم اپنے ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم کریں، ہم ان ہاتھوں سے کسی کی جان لیں، ہم ان ہاتھوں سے غلط کام کریں، ہم ان ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں تاش کی گڈیاں لیں، ہم ان ہاتھوں سے جوا کھیلیں، ہم ان ہاتھوں میں شراب کے جام چھلکائیں، ہم ان ہاتھوں سے ایسے کام کریں کہ جو گناہ کا باعث بنتے ہیں، جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے ہم کو زبان اس لیے دی ہے کہ ہم حق بولیں، ہر جگہ پر ہماری زبان حق ہونی چاہیے، چاہے ہم اپنے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے ہم تجارت کے میدان میں ہو، چاہے ہم
جنگ کے میدان میں ہو، ہماری زبانوں پر حق ہونا چاہیے، ہماری زبانیں سچی ہونی چاہیے۔ لیکن آج کا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ کی اس بڑی نعمت کی ہم توہین کرتے ہیں، ہم جھوٹ اس زبان سے بولتے ہیں، چغلخوری اس زبان سے کرتے ہیں، اور آج کل ہم دو بھائیوں کے درمیان پھول اس زبان سے ڈال دیتے ہیں، دو بھائیوں کے درمیان زہر پھیلانے والے کام ہم اپنی اس زبان سے کر رہے ہیں۔ آنکھیں ہو گئی، کان ہو گئے، اور ہمارے کان ایسے ہیں کہ ہم دوسروں کی برائیاں سنتے ہیں۔ ہم دوسروں کے کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ ہمارے کانوں میں آ گیا تو ہم اس کا سہارا بنے، لیکن ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے کانوں سے برائیاں سنتے ہیں، چغلخوریاں سنتے ہیں، طرح طرح کی گندی باتیں سنتے ہیں، گانے ہم سنتے ہیں، یہ ناچ گانے کی یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ زبان ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم جھوٹ بولے، زبان ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم اس زبان سے جھوٹ بولے، ہاتھ ہم کو اس لیے نہیں دیے گئے ہیں کہ ہم ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم کریں، آنکھیں ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم حق اور سچ کو نہ پہچان سکیں، کان ہم کو اس لیے نہیں دیے گئے ہیں کہ ہم مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا سنیں اور ان کی مدد نہ کریں۔ اللہ نے ہم کو پیر دیے ہیں، یہ پیر اگر نہ ہو، آج کا انسان سوچتا نہیں ہے، کرتا بہت کچھ ہے۔ آج کا انسان سوچتا ہے کہ ہمیں پیر اللہ نے دیے ہیں، یہ کاشتکاری کرنے کے لیے دیے ہیں، یہ کاروبار کرنے کے لیے دیے ہیں، یہ دنیا میں چکر لگانے کے لیے دیے ہیں، یہ دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے دیے ہیں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، ہم کو پیر اس وجہ سے نہیں دیے گئے ہیں کہ ہم ان پیروں سے ایسے کام کریں کہ جن سے ہمارا ضمیر بھی ہم سے شرم کرنے لگے اور ہمارا ضمیر ہم کو جھنجھوڑنے لگے اور ہمارا ضمیر ہی ہم سے گھن کرنے لگے۔ آج ہم اپنے پیروں سے کہاں جاتے ہیں جہاں پر گندی چیزیں ہوتی ہیں، گندی محفلوں میں ہم جاتے ہیں، گندی جگہوں پر ہم اپنے پیروں سے جاتے ہیں، لیکن اس انسان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ نے پیر دیے ہیں تو ہم ان پیروں سے کہیں اور نہ جا کر کے، ہم بازاروں میں نہ جا کر کے، ہم فحش باتوں میں نہ جا کر کے، ہم انہی پیروں سے اللہ کے گھر میں جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں پانچوں وقت جانے کے بعد میں اپنے رب کو، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائے، اور جب ہمارا رب راضی ہو جائے گا تو ہم ان نعمتوں کے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکر گزار، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آج انسان زبان سے جھوٹ بولتا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، کانوں سے غلط سنتا ہے، ہاتھوں سے غلط کرتا ہے، پیروں سے غلط کرتا ہے، لیکن انہی ہاتھوں سے کسی مظلوم کی اگر آپ نے مدد کر دی تو یہی ہاتھ تیرے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر انہی آنکھوں سے اگر تو نے اچھا دیکھا اور سچ کو پہچاننے کے بعد میں کسی کی مدد کی تو یہی آنکھیں تیرے لیے دعا کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور یہی زبان کہ جس زبان سے تو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اگر اسی زبان سے اگر تو اچھا کرے گا اور اللہ کی تسبیح تحلیل بیان کرے گا تو یہی زبان تیرے لیے دعا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہی کان کہ جن کانوں سے تو آج رات اور رات بستر پر پڑے پڑے گانے سنتا رہتا ہے، اگر انہی کانوں سے اگر تو نے حق اور سچ سنا ہوتا تو یہی کان بھی تیرے لیے دعا کرتے۔ اور کان کھول کر کے سن لو کہ ہمارے جسم کے ہر اعضا، جو بھی اعضا ہے، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، کان الگ ہے، ناک الگ ہے، جسم کا ہر اعضا میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے جرموں کی گواہی دیں گے اور ہم اس وقت کچھ نہیں کر پائیں گے اور شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے ایسے کام کیے۔ کاش ہم اپنے اعضا سے ایسے کام کر لیتے جو ہماری دنیا اور آخرت سدھر جاتی۔ کاش ہم ان ہاتھوں سے ایسے کام کرتے کہ یہ ہاتھ ہمارے رب کے سامنے ہماری برائی نہیں بلکہ یہ ہماری تعریف کرتے ہوئے نظر آتے۔ ہمیں جسم کے اعضا سے ایسا کام لینا چاہیے دوستو کہ جو میدان محشر میں ہمیں ذلت کا سبب نہیں بلکہ سرخ روئی کا سبب بنتے ہوئے نظر آئیں۔ ہم اپنے اعضا سے ایسا کام آخر کیوں لیں کہ جو جہنم میں لے جانے والے کام ہے، ہم اپنے اعضا سے ایسے کام لیں کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت میں جنت دلانے کے کام